بسم اللہ الرحمن الرحیم. وظاہرهم بطلان البیع من راس عدا الشہید فی الدروس فإن ظاہرہ انفساخ البیع من حین تبین الفساد لا من اصلہ وجعل الثانیہ احتمالا وناسبہ الى ظاہر الجماع ولم يعلم وجہ مختارہ ولذا ناسب فی الروض خلافہ الى الوضوح وهو كذلك فإن الفاسد الواقعی الى آخرہ. موضوع بحث ہمارا یہ تھا کہ جناب اگر ایک چیز ہوئی اور فساد اس کا ظاہر ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی، اور چیز بھی ایسی تھی کہ تبین فساد کے بعد اصلاً اس کی کوئی قیمت ہی نہیں تھی، تو موضوع یہ تھا کہ آیا من حین الاصل، آیا من راس وقت اسی وقت سے یہ بیع باطل ہوگی، یا من حین تبین الفساد یہ بیع باطل ہوگی. بہت سارے بزرگان جس میں جناب شیخ ابن ادریس حلی، علامہ فلاں بزرگان، یہ سارے کہتے ہیں کہ نہیں جناب، اگر بعد تبین الفساد پتہ چلا کہ اس کی تو اثراً فساد کوئی مالیت ہی نہیں ہے، تو من اصل ہی یہ معاملہ فاسد ہوگا. لیکن ان کے مقابل میں ہیں فقط شہید اول رحمت اللہ علیہ دروس میں شہید اول یہ فرماتے ہیں کہ نہیں جناب، من حین تبین الفساد، کہ جب فساد ظاہر ہو جائے گا اس وقت کے بعد سے یہ معاملہ فاسد ہوگا، ابتدا سے فاسد. شیخ فرماتے ہیں پتہ نہیں کہ جناب شہید اول رحمت اللہ علیہ نے کس بنیاد پر معیار تبین فساد کو قرار دیا ہے، چونکہ ہمیں ان کی دلیل معلوم نہیں ہے. شہید ثانی رحمت اللہ علیہ نے واضح کہا کہ نہیں جناب، من اصل ہی باطل ہوگی، من حین تبین الفساد نہیں ہوگی. واہ ہوا کذالک، یہ شیخنا کا موقف ہے کہ بالکل بات یہی شہید اول شہید ثانی والی درست ہے کہ من حین الاصل معاملہ باطل ہوگا. تو جو فرما رہے ہیں نا من حین تبین الفساد، بہت آسان آگا. شیخ فرماتے ہیں کیوں؟ تبین فساد کے بعد یہ مبی تین حالتوں سے خالی نہیں ہے. اچھا کیسے؟ فرماتے ہیں یا تو یہ مبی جب سے بیع ہوئے اس وقت سے ہی بے قیمت تھا، اس کی کوئی مالیت ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ لازم آئے گا کہ عقد واقع ہوا ایسی شے پر کہ جس کی کوئی مالیت ہی نہیں تھی، تو پھر اسی وقت سے ہی عقد فاسد ہے نا، تبین فساد تو نہیں. کیوں؟ بہت غور، کیوں؟ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں غالباً میرا خیال ہے کیا کہ سمن اور مسمن کا مال ہونا شرط ہے، اور پھر اس مال ہونے میں بھی مالیت واقع میں مال ہو، نہ یہ کہ ہمیں اس کے مال ہونے کا علم ہو یا نہ ہو، یہ معیار نہیں ہے. تو اب اگر واقع میں ہی وہ مال نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے سرے سے بیع منعقد ہی نہیں ہوئی، تو من راس ہی باطل ہے. توجہ فرما رہے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ تبین فساد کے بعد اس کی مالیت ہو گئی ختم، تو پھر دو صورتیں ہیں، یا اگر فاسد ہو گیا اور اس میں کوئی عیب نکل آیا یا کچھ مالیت ہے، تو پھر دو صورتیں ہیں، یا یہ ہے کہ فاسد ہونے کے بعد اور اس سے پہلے جو اس وقت جتنی مالیت تھی اتنی ہی اب موجود ہے، مالیت ختم نہیں ہوئی، جتنی پہلے تھی اب ہے، مالیت میں مساوی ہیں، تو پھر نہ اس میں کوئی عرش ہوگا نہ اس میں کوئی رد ہوگا. جب مالیت میں فرق نہیں پڑا تو بس ختم. اور تیسرا آپشن کیا ہوگا؟ اگر اس وقت بھی مالیت تھی، تبین فساد کے بعد بھی مالیت ہے، لیکن مالیت کم ہوئی ہے، تو مالیت کم ہوئی ہے تو وہاں پر عرش ہوتا ہے، رد نہیں ہوتا. اب ان تین صورتوں میں کہیں بھی یہ نظر نہیں آتا کہ اندہ تبین الفساد وہ معاملہ باطل ہو جائے گا،
بلکہ ایک صورت میں ہے کہ من ہین العقد باطل ہو، باقی دو صورتوں میں تو یہ باطلان آتا ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے شہید اول نے فرما دیا کہ من ہین تبین الفساد، یہ معاملہ فاسد ہوگا۔ ٹھیک ہے، جہاں تک اللہم، یہ در حقیقت تعویل ہے، توجیہ کرنا چاہتے ہیں کہ ممکن ہے کوئی شہید اول کی حمایت میں آئے اور وہ کہے کہ نہیں، انہوں نے تبین الفساد کی بات کی ہے نا کہ من ہین تبین الفساد معاملہ باطل ہوگا، ان کی شاید وجہ اس طرح ہو۔ بہت غور کرنا کہ وقت عقد سے لے کر تبین فساد تک یہ مال تھا، وقت سے عقد سے لے کر تبین فساد تک یہ مال تھا۔ اب جب فساد ظاہر ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی مالیت عقد سے پہلے ہی نہیں تھی۔ اگر عقد سے پہلے اس کی مالیت نہیں تھی تو جو مالیت عقد سے پہلے نہیں ہوتی اس کا بائع ضامن ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ تھوڑا سا آپ ذہن پہ زور دینا، آسان سا ہے۔ عقد اب فاسد ہوگا ہینا دن، یعنی ہینا اواقانا تبین الفساد، لیکن چونکہ وہ جو خرابی تھی وہ پہلے سے تھی اور پہلے والی خرابیوں کا بائع ہوتا ہے ضامن، لہذا وہ ساری قیمت اس کے حوالے کرے گا۔ تو ہم اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں عقد اب فاسد ہوگا لیکن قیمت ساری بائع اس لیے دے گا چونکہ یہ اس زمانے کی ہے جب وہ ضامن تھا۔ ممکن ہے کوئی اس قسم کی توجیہ کرے کہ اس وجہ سے شیخ کہہ رہے ہیں شہید اول نے کہا چونکہ اس وقت سے لے کر تبین فساد تک چونکہ مال تھا تو لہذا اس وجہ سے، یہ ایک توجیہ۔ اچھا، بل یمکن، یہ مزیدار بات ہے، بلکہ ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ آگے کیا بڑھتے ہیں کہ نہیں جناب، کس نے کہا معاملہ فاسد ہے؟ چاہے فساد ظاہر ہو بھی جائے، ہم کہیں کہ اصل میں جہاں بھی معاملہ فاسد نہ ہو۔ اچھا، وہ کیسے؟ یہ مال اسی کے پاس رہے لیکن چونکہ آپ کو ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، اب اس کی مالیت تو رہی نہیں، اب اس کا کرنا ہے تدارک۔ اب جو تدارک کرنا ہے وہ تدارک کیسے ہوگا؟ آیا یہ اب فاسد ہوا ہے اس کے آنے کے بعد یا پہلے سے تھا؟ تو پہلے سے تھا۔ جب پہلے سے تھا تو اس کا تدارک بائع نے کرنا ہے یا مشتری نے؟ بائع نے، تو لہذا بائع پر لازم ہے تدارک کرے۔ تدارک تب تک ہو نہیں سکتا جب تک اس کی ساری قیمت اس کو واپس نہ کرے، تو لہذا وہ سمن بھی سے لے لے گا اور یہ چیز اسی کے پاس رہ جائے گی۔ ممکن ہے یہ قسم کی توجیحات کی جائیں۔ شیخ فرماتے ہیں یہ توجیہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس پر 5 اشکال لازم آتے ہیں۔ نقطہ سمجھ آ رہا ہے؟ کیونکہ اس پر 5 اشکال لازم آتے ہیں، لہذا یہ توضیح قابل ہے۔ وہ اشکال انشاءاللہ ترجمے میں ایک ایک کر کے آپ کو نشاندہی کر دوں گا۔ تو پھر خلاصہ کیا ہوگا؟ جو ہم نے توجیہ کی، شہید اول کی بات کی، وہ توجیہ، اس توجیہ پر خود 5 اشکال آ گئے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ پھر وہیں کھڑا ہوگا نا کہ یہ جو بات شہید اول نے کی ہے کہ من حین تبین الفساد بائع باطل ہوگی، معاملہ فاسد ہوگا، فرماتی اس پر پھر کوئی دلیل نہیں ہے، پھر بات وہی ہوگی۔ اچھا، اب آ جائے گی اگلی بات۔ اگلی بات کیا آ جائے گی؟ بھائی چاہے معاملہ فاسد ہو من حین العقد، چاہے معاملہ فاسد ہو من حین تبین الفساد، اب معاملہ فاسد ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر اس بات کا فائدہ فرماتے ہیں بڑے فائدے ہیں، اور واقعاً بڑے فائدے ہیں۔ کیوں؟ اگر تو ہم قائل ہو گئے کہ یہ بے باطل ہوگی او من راس البیع، جب سے عقد ہوا تھا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ سمن اسی طرح اس مشتری کی ملکیت میں باقی رہے گی اور یہ مبیع بائع کی ملکیت میں رہے گا۔ اگر بائع نے اس سمن کو کہیں استعمال کیا، اس سے کوئی مفادات اٹھائے، چاہے متصلہ یا منفصلہ، وہ سب کچھ مشتری کی ملکیت میں ہوگا۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، معاملہ فاسد ہوگا من حین تبین
فساد اب اگر بائے اس سمن میں کوئی تصرفات کرتا ہے، اگر کوئی اس سے وہ مفادات اٹھاتا ہے تو وہ سارے فوائد پھر اس کے ہوں گے چونکہ اس کی ملکیت میں آئے ہیں، پھر ان کے ساتھ اس مشتری کا کوئی تعلق اس قسم کی آواز ہے. ٹھیک ہے جی، یہ فائدہ. اس کے بعد ایک اور فائدہ بھی ہے. وہ فائدہ کیا ہے؟ معاملہ ہوا اسلام آباد میں، چیز وہ لے گیا لاہور میں، وہاں تبین ہوا فساد کا کہ یہ شاید تو خراب ہے. توجہ فرما رہے ہیں نا. اگر ہم اس بات کے قائل ہوئے کہ ہینا تبین الفساد معاملہ فاسد ہوگا تو پنڈی اسلام آباد سے لاہور تک کا کرایہ مشتری کھاتے میں ہوگا چونکہ اپنی ملکیت تھی، یہاں سے لے کر گیا. ٹھیک ہے نا. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں من حین عقد باطل تھا تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اخراجات کا بھائی. ٹھیک ہے. اس طرح اور بھی دو فوائد ہیں، وہ بھی کرنے میں آ جائیں گے. آسان سے بات ہے، اس میں کچھ زیادہ باریکی نہیں. وَلَاهِرُهُمْ بُطْلَانُ الْبَيْعِ مِنْ رَاسٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ وَالْحِلِّ وَالْعَلَامَةُ فِي التَّذْكِرَةِ مُسْتَدِلِّينَ بِوُقُوعِهِ عَلَى مَا لَا قِيمَةَ لَهُ كَالْأَشْرَاطِ وَهُوَ صَرِيحُ جُمْلَةٍ مِمَّنْ تَأَخَّرَ عَنْهُمْ ظَاهِرِ آخرین. اگر شہید فی الدروس، شہید فی الدروس میں کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ انْفِسَاخُ الْبَيْعِ مِنْ حِينِ تَبَيُّنِ الْفَسَاد. لیکن شیخ فرماتے ہیں لَمْ يُعْلَمْ وَجْهٌ مَخْتَارَهُ وَلِذَا نَاسَبَ فِي الرَّوْضَةِ خِلَافَهُ إِلَى الْوُضُوءِ. شہید ثانی نے شرح العلوم میں کہا ہے کہ نہیں جناب، من حین الاصل من حین العقد یہ بیع باطل ہے. اور شیخ فرماتے ہیں وَهُوَ كَذَلِكَ، میرا نظریہ بھی یہی ہے کہ من حین من عن العقد من راسل اسی وقت سے یہ بیع باطل ہے. اچھا، فَإِنَّ الْفَاسِدَ الْوَاقِعِ، بہت غور کرنا ہوگا. یہ فَإِنَّ سے شیخ گویا کے بیان فرما رہے ہیں کہ اس مبیع کی تین صورتیں بنتی ہیں. ان تین صورتوں میں ایک صورت میں تو لازم آتا ہے کہ وہ بیع من راسن باطل ہو، لیکن کسی بھی صورت میں اس بیع کا بطلان من حین تبین الفساد کہیں بھی ظاہر نہیں ہوتا. توجہ فرما رہے ہیں. کیوں؟ شیخ فرماتے ہیں تین صورتیں کیسے ہیں، غور کرنا ہوگا. پہلی صورت اسی ترتیب سے ذہن رکھا کرو تو پھر آسان ہو جائے گا. پہلی صورت فَإِنَّ الْفَاسِدَ الْوَاقِعِ إِن لَمْ يَكُنْ مِنَ الْأَمْوَالِ الْوَاقِعِيَّةِ كَانَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ. بہت آسان سے. اب جو فاسد ہوئی، اب اگر ہمیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ جس زمانے ہم نے عقد کیا تھا یہ تو اس زمانے بھی کوئی مالیت نہیں رکھتی تھی، تو اس کا مطلب ہے جب اس کی سرے سے کوئی مالیت ہی اس وقت ہی نہیں تھی تو بیع اسی وقت سے باطل ہے. چونکہ غیر مال پر تو معاوضہ نہیں ہو سکتا نا. بیع تو ہوتی ہے مبادلہ، تو مال ان بے مال، ایک طرف سے مال ہے اور جواب میں مال ہی نہیں ہے. مال ہوتا ہے مالیت کے ساتھ، جب مالیت نہیں تو مال نہیں. کچھ بات کیوں فرماتے ہیں؟ اسی لیے لأن اشتراط تمول العوضین واقعی لا، وہ جو ہم کہتے ہیں کہ سمن اور مسمن کو مال ہونا چاہیے، وہاں تمول واقعی شرط ہے، علمی شرط. غور کریں، مجھے علم ہو یا نہ ہو، اگر واقع میں مال ہے تو وہ عوض واقع ہو سکتا ہے، اور مجھے علم ہو یا نہ ہو اگر واقع میں مال نہیں ہے تو وہ عوض واقع میں مال ہونا اس کے لیے شرط ہے، نہ کہ اس کی مالیت کا مجھے علم بھی ہو، یہ شرط نہیں. ٹھیک ہے، توجہ فرما رہی نا. لہذا اگر واقع میں بھی مال نہیں تھا تو اس میں کوئی دو رہ نہیں ہے، اسی وقت سے ہی عقد ہو گیا فاسد، ختم. دوسری صورت وَإِنْ كَانَ مِنَ الْأَمْوَالِ الْوَاقِعِيَّةِ، لیکن اگر واقع میں مال تھا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّحِيحِ تَفَاوُتٌ فِي الْقِيمَةِ، لیکن اگر صحیح میں اور اس میں کوئی فرق نہیں تھا، قیمت دونوں کی ایک جیسی ہی تھی، پھر نہ یہاں پر کوئی عرش ہوگا اور نہ ہی یہاں پر کوئی رد ہوگی. بل کان البیع
بائے لازم ہوگی، وقت طرف المبی بعد قبضی، اور لازم ہوگا کہ جناب مبی طرف ہے بعد قبض المشتری، اور جب مبی بعد قبض المشتری طرف ہوتا ہے تو اس کا بائے ضامن نہیں ہوتا۔ لہذا جہاں بھی تبین فساد کی کوئی صورت۔ اور تیسری صورت، ان کان بینہ و بین صحیح الواقعی تفاوت، اگر صحیح واقعی اور اس صحیح میں تھوڑا بہت تفاوت ہے، 1000 اور 1500 کا، 1200 اور 1500 کا، اگر ایسا ہے تو پھر وہاں لازم ہے کہ صحیح اور معیب کے درمیان جو تفاوت کی نسبت ہے، جو سمن اس نے دی ہے، اس لحاظ سے وہ اس سے عرض لے سکتا ہے، نہ کہ سارے کا سارا معاملہ ختم ہو جائے اور ساری قیمت۔ تو جناب ایک صورت میں معاملہ اصل میں ہی فاسد ہے، دوسری صورت میں عقد لازم بنتا ہے، تیسری صورت میں عرش ہے رد نہیں ہے، تو ان میں کہاں لکھا ہے کہ جب تبین فساد ہو جائے گا تو وہاں پر جناب معاملہ وہ خراب ہو جائے گا اور یہ واپس کا بھی سمن لے سکتا ہے۔ لہذا شہید اول کے نظریہ ان تین میں کہیں بھی ثابت نہیں۔ اللہم میں نے گزارش کیا ہے کہ ممکن ہے شہید اول رحمت اللہ علیہ کے نظریے کی کوئی توجیہ پیش کرے کہ شہید نے جو کہا ہے کہ حین تبین الفساد عقد فاسد ہے، ان کی مراد یہ ہے۔ کیسے؟ اللہم الا ان یقال، ممکن ہے کہ یہ کہا جائے، کوئی یہ کہے کہ بھائی انہو مال واقعی الی حین تبین الفساد، جب تک اس کا فساد ظاہر نہیں ہوا تھا یہ واقعاً مال تھی۔ اچھا، فائدہ ساقط عن المالیہ لعمر سابق عرل، اچھا اب یہ اپنی مالیت ختم ہو گئی ہے، لیکن اس کا مالیت کا ختم ہونا جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ جو عقد سے پہلے تھا وہ کیا، چونکہ یہ واقع میں ہی فاسد تھی، تو جناب اگر واقع میں فاسد تھی تو بائے اس کا ضامن ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ معاملہ ہینا تبین الفاسخ فاسد ہوگا، فسخ ہوگا، لیکن چونکہ یہ امر ایسا تھا کہ جو عقد سے پہلے فساد تھا لہذا بائے ضامن ہے، تو بائے پر لازم ہوگا کہ اس کی قیمت اس کو، ممکن ہے کوئی اس قسم کی بات کرے۔ یمکن ان یقال، یہ ممکن ہے کوئی ایک قدم آگے بڑھ جائے اور وہ کہے بعدم الانفساق کہ نہیں جناب چاہے تبین فساد ہو بھی جائے معاملہ پھر بھی فسخ۔ اچھا کیوں بھائی؟ فیجوز لہ الامضاء، بلکہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ معاملے کو باقی رکھے۔ فیکون المقصور ملکا لا، یہ جو ٹوٹے ہوئے انڈے ہیں یہ جو بھی چیز ہے وہ بھی اسی ملکیت مشتری کی ملکیت میں باقی رہے۔ وَإِنْ خَرَجَ عَنِ الْمَالِيَّةِ، اگرچہ وہ مالیت سے خارج ہے، لیکن ہم نے کئی دفعہ کہا کہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو مال نہیں ہوتی لیکن ملک پھر بھی ہوتی ہیں۔ ہم کہیں کہ ٹوٹنے کے بعد اگرچہ یہ مالیت ان کی نہیں ہے لیکن ملک پھر بھی ہے۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو مال نہیں ہے یہ کیوں نہیں ہے؟ وَعِيسُنَّ خُرُوجَهُ لِلْمَالِيَّةِ، لیکن چونکہ اس کا مالیت سے نکل جانا وہ ہے اس وجہ سے کہ جو عقد سے پہلے تھا، یہ فساد اس کی ملکیت میں آنے کے بعد نہیں ہوا بلکہ یہ تو تھا عقد سے بھی پہلے۔ تو جو چیزیں عقد سے پہلے ہوتی ہیں ان کا بائع ضامن ہوتا ہے۔ شاباش، جب ضامن ہوتا ہے وَتَدَارَكُ هَذَا الْعَيْبِ لَا يَكُونُ إِلَّا، اب یہ ہو گیا ہے تو بائع پر لازم ہے اس عیب کا تدارک کرنا۔ عیب کون سا؟ وہی عیب کہ مالیت کا فوت جانا، کہ ملک باقی ہو لیکن مالیت نہ ہو۔ تو اب اس عیب کا تدارک کرنا کس کے ذمہ ہوگا؟ بائع کے، اور یہ تدارک ہو نہیں سکتا جب تک کہ بائع ساری سامان مشتری کو واپس نہ کرے۔ توجہ فرمائی نا؟ تو ممکن ہے یہ توجیحات کی جائیں اور کہیں کہ جناب جو شہید اول کا موقع پہ شاید یہ ہے، بہت بہت، لیکن سایجی، لیکن انشاءاللہ آگے خیارات میں بھی آئے گی بات، لیکن ان توجیحات بھی قابل قبول نہیں کیا جا سکتا ان کو۔ کیوں؟ چونکہ اس میں 5 قسم کے اشکالات۔ توجہ فرمانا ہے، مہربانی فرمانا۔ کیسے؟ پہلا اشکال یہ ہے فیہ من مخالفت القواعد والفتاوی، کہ یہ نظریہ فتاوی مشہور کے بھی خلاف ہے۔ کیوں؟ سوائے شہید اول کے کوئی بھی حین تبین الفساد عقد کے فسخ ہونے کی بات نہیں کرتا۔
اور پھر یہ قواعد کے خلاف ہے. کیوں؟ قاعدہ یہ ہے کل مبیع تلف بعد قبضہ فہو من مال المشتری. تو یہاں بھی مشتری لے چکا تھا، قبض کر چکا تھا، اب اس کو اختبار کیا تو اب وہ چیز ضائع ہو گئی ہے. تو یہاں پر علل قاعدہ تو بائع کو ضامن نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری یہ ہے دوسرا اشکال وضوح و کون مالیت ہی عرفاً و شرعاً من حیث ظاہر. ٹھیک ہے عرفاً یا شاعراً ظاہراً اس میں مالیت نظر آ رہی تھی. مالیت کیا تھی؟ ظاہری. اما اذن کشف الفساد، لیکن جب کشف ہو گیا کہ یہ تو خراب تھی تو حکم بعدم الوالیت الواقعیت من اول. تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ تو اول رو ابھی جو اس کو مال فرض کر رہے تھے وہ عرفاً کر رہے تھے شرعاً، لیکن جب کشف ہو گیا یہ تو خراب تھی تو اس کا مطلب ہے اول روز سے ہی یہ مال نہیں تھی. جب اول روز سے ہی مال نہیں تھی تو پھر عقد کس بات پر ہوا ہے؟ مال کے بغیر تو عقد ہو ہی نہیں سکتا. لہذا اس لیے فرماتے ہیں یہ دوسرا اشکال ہے. نمبر 3 لو کان مالا واقعا، لیکن اگر وہ واقع میں مال تھی فالعیب حادث فی ملک المشتری، اور وہ عیب پیدا ہوا ہے ملک مشتری میں. فإن العلم مخرج له عن چونکہ آپ کے علم مخرج عن المالیت ہے، چونکہ آپ کا علم ہوا تب مال ختم ہوا. فل لا کاشف، وہ مخرج ہے کاشف نہیں ہے. فلیس ہونا عیبا مجہولا، تو پھر یہاں سرے سے کوئی عیب تھا ہی نہیں کہ جو پہلے مجہول اور اب اس کو حق ہو، تو پھر یہاں پر اصلا کوئی رد کوئی عرش بنتا ہی نہیں ہے. تو لہذا سب کچھ اسی کو ہونا چاہیے. پھر آپ کیسے کہہ دیں تبیین فساد کی صورت میں عقد فاسد ہو جائے گا. اور چوتھا اشکال ولو سلما، فرض کرو آپ کی بات مان بھی لیں کہ نہیں جناب یہ عیب مجہول بنتا ہے، تو اس کی مثال ہوگی مثل ارمد کے کہ جو خریدنے کے بعد اندھا ہو جائے اور مریض کے جو مر جائے. یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک غلام خریدا ہے، اس کی آنکھ میں تھوڑا بہت پانی شانی درد سر چل رہا تھا، اس کو پتا نہیں تھا. جب چل رہا تھا تو بعد میں وہ درد اتنا زیادہ ہوا کہ بندہ ہو گیا اندھا. توجہ فرمائیے نا. تو وہاں علماء یہ نہیں کہتے کہ معاملہ فاسد ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ من حین صحت، وہ صحت سے لے کر اس کی بیماری وہ جو آنکھوں میں تھی اس کے درمیان جو قیمت ہوگی اس کا عرش ہوگا. اسی طرح اس نے غلام خریدا، وہ اس وقت بیمار تھا، بعد میں وہ مر گیا. تو اب علماء کیا کہتے ہیں؟ معاملہ فاسد نہیں ہے بلکہ صحیح اور بیمار کے درمیان تفاوت کو دیکھا جائے گا. جیسا کہ پہلی صورت میں وہ اندھا تو اب وہ ہے نا، لیکن اندھا معیار نہیں ہوگا بلکہ ارمد اور صحیح کے درمیان فرق دیکھا، یہاں بھی وہی دیکھا جاتا ہے. تو اس کے بھی معاملے کی فساد کی بات کوئی نہیں کرتا جب کیا فساد کی بات کریں. اور آخری یہ ان تلف المالیت، محترم مال کا نہ ہونا، فوات المالیت یعنی مالیت کا نہ ہونا یہ تلف ہے. عیب اور ہوتا ہے، تلف اور ہوتا ہے. عیب ہو تو وہاں عرش ورش کی بات کی جا سکتی ہے جب وہاں خیار وغیرہ ہوتا ہے، لیکن تلف میں تو ایسا نہیں ہوتا. لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ جناب شہید والا آپ نے جو کہی تھی کہ معاملہ فاسد ہوگا کہاں سے؟ من حین تبین الفساد، اس پر ہمارے سامنے کوئی دلیل موجود نہیں ہے. یہ بات ختم ہو. اب آگے اگلی بات، جناب چاہے من حین العصر باطل ہو معاملات، چاہے من حین تبین الفساد، ہے تو فاسد نا، یہ تو طے ہے. فرماتے ہاں ہے، لیکن ثم ان فائدۃ الخلاف، لیکن اس اختلاف کا ثمرہ کہاں ظاہر ہوگا؟ فی ترتب آثار مالکیت المشتری الثمن الی حین تبین یہ پہلا ثمرہ شیخ بیان کر رہے ہیں. کیا؟ اگر ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ من حین العقد معاملہ باطل ہے، اگر بائع اس مشتری کی دی ہوئی ثمن میں کوئی تصرفات کرتا رہا، اس سے کوئی فائدہ وغیرہ حاصل ہوتا رہا، تو اس ثمن پر اس مشتری کی مالکیت باقی تھی. وہ تمام فوائد اور نمو متاثرہ منفعلہ وہ سب کچھ مشتری کو منتقل ہو جائے گا. یہ فائدہ ہے نا. لیکن اگر آپ من حین تبین الفساد کے قائل ہوں گے
تو پھر اس سمن سے اگر کوئی بائع وہ منافع حاصل کرتا ہے تو پھر وہ منافع اسی بائع کی ملکیت میں ہوں گے، وہ مشتری کی طرف منتقل۔ یہ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ، وعن الدروس واللمع، شہید اول نے دروس اور لمع میں فرمایا ہے کہ تظہر، اس اختلاف کا فائدہ ظاہر ہوگا۔ کون سا اختلاف آگا؟ کہ آیا بائع من حین العقد فاسد ہے یا من حین تبین الفساد، اس کا فائدہ ظاہر ہوگا فی معونت نقل عن الموضع الذی اشتراہ فیہ الی موضع اختبارہ، چیز اس نے ہم سے لی تھی اسلام آباد میں، اختبار کرتا ہے لاہور میں، یہاں سے لاہور جانے کا ہوتا ہے خرچہ، اس میں بحث ہوگی۔ فعلی الاول، اگر ہم کہتے ہیں کہ من حین العقد ہی بائع فاسد تھی تو وہ خرچہ ہوگا وعلی الثانی علی المشتری، کیوں؟ چونکہ اتنا عرصہ اس کی ملکیت میں تھا نا، لہذا خرچہ خود پر پائے۔ وفی جامع المقاصد، مکہ کرکی رحمت اللہ علیہ جامع المقاصد میں اس طرح بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں فالذی یقتضیہ النظر، کہ جو کچھ مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ لیس لہ رجوع علی البائع بہا، کہ اگر مشتری نے خرچہ کیا ہے وہ مقام اشترا سے مقام اختبار تک، تو یہ مشتری بائع سے کچھ مانگنے کا حق نہیں رکھتا۔ لاتفاع المقتضی، چونکہ مقتضی رجوع موجود نہیں ہے، اور ان کا ساتھ دیا ہے شہید ثانی نے، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ کیوں فرماتے ہیں وہ اس لیے، غور کرنا وہ اس لیے لأنہ ناقلہ بغیر امرہ، چونکہ اس کو بائع نے کہا تھا یہاں سے وہاں لے جا، خود ہی لے گیا ہے، جب خود لے گیا ہے فلا یحتاج الرجوع علیہ بہا، تو پھر کس منہ سے اس کو کہتا ہے کہ تو مجھے پیسے دے، بھائی بنے سے لے گیا تھا کرایہ، اس سے کیسے وہ مانگے گا؟ وکون مشتری ہونا، اگر کوئی کہتا ہے بردار باس، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب اگر مشتری کے ساتھ غرض ہو جائے تو ہر مغرور غار پر رجوع کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اس کو چھوڑو، کہیں بھی کوئی بندہ کہیں مغرور ہو جائے، اس کے ساتھ دھوکہ ہو جائے، تو کیا وہ دھوکے باز پر رجوع کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ تو یہاں بھی تو مشتری بیچارہ مغرور ہے نا، اس کو تو پتہ نہیں تھا، وہ سمجھا کہ مال ٹھیک ٹھاک ہے، وہاں لے گیا، پہلے یہ تو خراب ہے، تو مغرور ہے نا، تو ہر مغرور غار پر رجوع کر سکتا ہے، تو یہ کیوں نہیں کر سکتا؟ جواب میں کیا کہیں گے؟ فرماتے ہیں یہ دلیل قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ صرف مشتری مغرور نہیں ہے، بائع بھی تو مغرور، اس کو پتہ کہ یہ خراب ہے، توجہ فرمائی، اس کو بھی تو پتہ نہیں ہے نا، لیکن اس کو بھی قبول نہیں کرتے۔ یہ جواب تھا نا، ایک پہلا کیا دلیل تھی کہ چونکہ مشتری مغرور تھا، جب مغرور تھا تو وہ ہر مغرور اپنے غار پر رجوع کر سکتا ہے اخراجات کا، تو جواب دینے والا کہے گا جناب کر سکتا ہے، لیکن مشتری مغرور ہو، یہاں تو مشتری مغرور ہے تو ساتھ بائع بھی تو مغرور ہے، اس کو کیا پتا کہ اندر کیا ہے؟ جو جب دونوں مغرور تھے تو پھر وہ کس پر رجوع کریں گے؟ پھر اس جواب کا جواب نہیں، یہ آپ کی بات درست نہیں ہے۔ کیوں؟ مغرور غار پر رجوع کر سکتا ہے، غار کو چاہے علم اپنا ہو غرر کا تو چاہے نہ ہو، واقع غار تھا یا نہیں تھا، بس اگر واقع غار ہے تو اس پر مغرور رجوع کر سکتا ہے۔ غار میں علم شرط نہیں ہے کہ میں جو دھوکہ دے رہا ہوں وہ علم دے رہا ہو تو چاہے جہرن، اس میں معیار نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ وہ غار ہے یا نہیں ہے۔ خدا حافظ، اگر غار ہے تو مغرور اس پر رجوع، شاباش، غور کرنا گا۔ کون المشتری ہونا، اگر کوئی یہ کہے کہ جناب یہاں پر تو مشتری جو ہے بیچارہ مثل کا جاہل استحقاق ایسی ہے کہ جیسے جو اگر بندہ اپنے مبیع کے استحقاق سے جاہل ہو ہے تو جرجو بما غرم، اگر وہ بیچارہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہی میرا مبیع ہے، وہ لے گیا، اس پر کوئی اخراجات آ گئے تو وہ اپنے غارب سے، وہ جو غار ہوگا اس سے لے سکتا ہے۔ یتا جو ہمارے غرور فرماتے ہیں جہاں مشتری کو بمنزل او جاہل استحقاق مبیع کے شمار کرنا اور اس کو مغرور قرار دینا، نتیجہ یہ ہے کہ یہ رجوع کرے غار پر، منفی ہونا، یہ بات یہاں پر کیوں؟ اس لیے کہ وہ اکیلا مشتری جاہل نہیں ہے، اشتراک کے محافل جاہل، بائع بھی تو جاہل تھا نا، بائع کو بھی اس کے فراد کا علم نہیں تھا، تو جب دونوں مغرور ہیں تو پھر یہ کس پر رجوع کریں گے؟ وہ تو تب ہوتا ہے کہ ایک غار ہو اور ایک
مغرور، پھر مغرور غار پر رجوع کرتا ہے. یہاں تو وہ بھی جاہل تھا اور یہ بھی جاہل تھا. لیکن وہاں تورد علیہ جنہوں نے کہا تھا نا ہوا منفیون ہونا، اس کا جواب دیا گیا کہ جناب ان الغرور لا یختص بصورت علم الغار، غرور کی صورت میں مغرور غار پر رجوع کر سکتا ہے، اس میں غار کا علم بالغرر شرط، اگر واقعا غار ہے تو بس اس پر رجوع کیا جا سکتا ہے. ختم. ہونا قول ثالث نفع عنہ البعد بعض الاساتذہ. شیخ جعفر کاشف الغطاء رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں لا بعد فی یا لا باس بہ، اس میں بعید نہیں ہے کہ ہم ایک تیسرے نظریے کے قائل ہو جائیں. توجہ فرما رہے ہیں نا، وہ تیسرا نظریہ کیا ہوگا؟ کونہ علی البائع علی التقدیرین، دونوں صورتوں میں کہ چاہے ہم قائل ہوں کس کے کہ معاملہ فاسد تھا من حین العقد، چاہے ہم قائل ہوں کہ معاملہ فاسد ہوا ہے من حین تبین، دونوں صورتوں میں خرچہ بائع پر ہونا چاہیے. توجہ فرمائی نا. شیخ جواب میں کہتے ہیں ہوا بعید علی تقدیر الفسق من حین، جناب اگر ہم معاملے کو فسخی تبین فساد کے بعد کر رہے ہیں تو پھر بھی کرایہ اس بیچارے بائع پر ہو مونا، فرماتے ہیں یہ ہے بعید. ختم. ھذا کلہ فی مؤونۃ النقل من موضع الاشتراء الی موضع القادر. یہ تو ساری بحث تھی مقام اشتراء سے مقام اختبار تک جو اخراجات ہوئے کہ یہ اخراجات کون دے گا. اس کے بعد بھی کچھ اخراجات ہیں، وہ کون سے ہیں؟ جہاں اس نے جا کر انڈے توڑے ہیں 200-300-400 درجن انڈے دے، جہاں توڑے ہیں جگہ ہو جائے گی خراب، مالک کہتے چل بھائی میرا ہوٹل تو نے سارا خراب کر دیا، اس کو صاف کرو، اس پر خرچہ آتا ہے. یا فرض کرو مالک کو نہیں تھا، کسی مسجد میں امام بارگاہ میں حرم میں بیٹھے ہیں تو لوگوں کو بدبو آتی ہے، لوگوں نے وہاں سے گزرنا ہے، سارے کہتے ہیں بھائی یہ تو نے کیا گند پھیلایا، اس کو صاف کرو. یہ خرچہ کون دے گا؟ جو کاثر اور اختبار کے بعد ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ فرماتے ہیں واما مؤونۃ نقلہ من موضع الکسب، کہ جہاں اس نے فرض کیا 100 درجن 200 درجن انڈے سے توڑے سارے ہی خراب نکلے، اب اگر اس کو وہاں سے نقل کرنا اور جگہ لو واجب تفریغ منہ، اگر وہاں سے اس جگہ کو خالی کرنا واجب اور ضروری ہو، کیسے؟ لمطالبۃ مالک کی، مثلا فرض کرو وہ کسی اور کی جگہ تھی، وہ کہتا ہے اس کو صاف کرو، یا فرض کرو مسجد تھی یا حرم مبارک تھا کہ جہاں پر صاف کرنا ضروری تھا. اب کیا کریں؟ یہ والا خرچہ یہ وہ تو دے نا ناقل قبل الکاسر، اب ہے ناقل بعد الکاسر کے اخراجات. فرماتے ہیں بہت غور، ان کان المقصود مع عدم تمولہ ملکا نذیر حبت یہ جو انڈے توڑے گئے اگر ہم کہتے ہیں کہ اب یہ مال تو نہیں ہے لیکن ملک ہیں، مال نہیں لیکن کیسے ہو؟ جیسے گندم کے ایک دانے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ میں الٹا کہہ گیا ہوں، اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ملک ہیں لیکن مال نہیں ہے، جیسے گندم کا ایک دانہ ملک ہوتا ہے مالک کا لیکن مال نہیں ہوتا، فظاہر انہ علی البائع علی التقدیرین. تو اس صورت میں تو پھر دونوں صورتوں میں آپ جس کے بھی قائل ہوں، اگر یہ ملک پر باقی ہے چاہے تبین فساد معاملہ ختم ہو تو چاہے نہیں، تو ملک تو اسی بائع کی رہے گی نا، مشتری کو تو نہیں بنتی، تو یہ خرچہ پھر بائع پر ہونا چاہیے. کیوں؟ لأنہ بعد الفسخ ملک. اما لو لم یکن قابلا للتملک، لیکن اگر وہ توڑنے کے بعد قابل ملکیت بھی سرے سے نہ رہے ہوں فلا یبعد، تو پھر بعید نہیں ہے مواخذۃ المشتری بہ کہ یہ خرچہ فی الحال کون کرے؟ سارا مشتری. اب وفی رجوع البائع، آیا بعد میں بائع پر رجوع کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ما تقدم فی مؤونۃ نقلہ الی، وہ اس میں پھر وہی نظریہ آئے گا جو مؤونۃ نقل میں موضع الاشتراء الی موضع الکسر.